اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ منافقین سے پھر اگلی بات شروع ہو رہی ہے، اور یہ ہے تیسری بات، ہجرت۔ وہ لوگ کہ جو قدرت رکھنے کے باوجود، مقدرت رکھنے کے باوجود ہجرت نہیں کر رہے تھے۔ یعنی ایک تو وہ ہے جو بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، راستہ نہیں چل سکتے، راستہ انہیں آتا نہیں ہے، عورتیں ہیں، ان کا معاملہ تو پہلے آ چکا، ان کے لیے تو تمہیں قتال کرنا چاہیے تاکہ انہیں چھڑاؤ وہاں سے۔ ایک وہ ہے جو کہ اپنے ان کافر قبیلوں کے اندر، اپنی ان بستیوں کے اندر آرام سے رہ رہے ہیں، اور وہ ہجرت نہیں کر رہے، جبکہ ہجرت اب فرض کر دی گئی تھی۔ اور ہجرت فرض کیوں کر دی گئی تھی یہ بھی سمجھ لیجئے، اس لیے کہ جب حضور کی دعوت اور تحریک جو ہے وہ اس مرحلے میں آ گئی کہ اب قتال چاہیے، تو اب ظاہر بات ہے کہ جو آفینسو لینا ہے باطل کے خلاف، جو اقدام کرنا ہے، تو جتنی بھی اویلیبل طاقت ہے اسے ایک مرکز پہ آنا ضروری ہے۔ اگر منتشر پڑے گی طاقت ساری تو پھر یہ ہے کہ وہ آپ کی کامیابی کا امکان کم ہے۔ اب تو جتنی بھی آپ کو مین پاور اللہ نے فراہم کی ہے اب تک، اس سب کو بلاؤ ایک مرکز پہ ہو تاکہ پوری قوت کے ساتھ ایک جگہ سے فیصلہ کو اقدام کیا جا سکے، یہ اس کی حکمت ہے۔ تو جو ہجرت ہوئی تھی پہلے مکی دور میں، جو حبشہ کی تھی، وہ آپشنل تھی، وہ تو صرف اجازت تھی ہجرت کی، اس کا حکم نہیں تھا۔ ہجرت مدینہ کا حکم تھا۔ اب جو لوگ ہجرت نہیں کر رہے ان کا ذکر ہے، ان منافقوں کا کہ جو اس بنا پر منافق قرار پائے کہ وہ ہجرت نہیں کر رہے۔ فما لکم فی المنافقین فئتین، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے ایسے منافقوں کے بارے میں، یہ بات آگے واضح ہو جائے گی کہ کن منافقین کا تذکرہ ہے یہ۔ تم دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہو، یعنی کچھ لوگ ان کی حمایت کرتے، نہیں بھائی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ان کے ساتھ کوئی نرمی ہونی چاہیے، آخر ایمان تو لائے تھے نا، اب نہیں ہجرت کر سکے۔ اور کچھ لوگ جو ہے وہ اللہ کے حکم کے معاملے میں سختی سے عمل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا، ان کے بارے میں دو گروہوں میں کیوں تقسیم ہو گئے ہو؟ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ نے تو ان کے کرتوتوں کے سبب ان کو الٹ دیا، یعنی ان کا ہجرت نہ کرنا در حقیقت ثبوت ہے اس بات کا کہ ایمان سلب ہو گیا ان کا۔ ہاں کوئی مجبوری ہوتی، عذر ہوتی تو بات اور تھی۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو کہ ان کو ہدایت دے دو جن کی کہ گمراہی پر اللہ کی طرف سے مہر تصدیق ثبت ہو چکی ہے؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کی گمراہی پر اللہ کی طرف سے آخری مہر تصدیق ثبت ہو چکی ہو، پھر تم اس کے لیے کوئی راستہ نہ پاؤ گے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، یہ لوگ جو ان کے بارے میں نرمی کی باتیں کر رہے ہیں، بڑی چکنی چپڑی باتیں، یہ چاہتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کفر کیا تم بھی کرو، فَتَكُونُونَ سَوَاءً، تاکہ تم برابر ہو جاؤ۔ بلی کی دم کٹ گئی، وہ چاہتی ہے سب بلیوں کی دمیں کٹ جائیں۔ فلا تتخذوا منهم اولیاء، تو اب ان کو اپنا دوست مت سمجھو، اپنا حمایتی مت جانو، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، جب تک کہ وہ ہجرت نہ کرے اللہ کی راہ میں۔ یہ گویا کہ اب لٹمس ٹیسٹ ہے ان کے ایمان کا، ہجرت نہیں کرتے تو گویا کہ مومن نہیں ہے، منافق ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پیٹ موڑ لیں، ہجرت نہ کریں، فَخُذُوهُمْ، پکڑو انہیں، وَاقْتُلُوهُمْ، قتل کرو انہیں، حیث وجدتموہ، جہاں پاؤ۔ یعنی پھر وہ کافروں کے حکم میں ہے، چاہے وہ کلمہ پڑھتے ہوں، لیکن اگر ہجرت نہیں کر رہے ہیں، جو ہجرت فرض کر دی گئی ہے ان پر، اگر وہ نہیں کر رہے ہیں تو گویا کہ وہ کافروں کے حق میں ہے، اسی کے حکم میں ہے، انہیں پکڑو، قتل کرو جہاں پاؤ۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، ان میں سے کسی کو بھی اپنا ولی اور مددگار مت بناؤ۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ، اب اس میں استثناء ہے، ایک ایسے قبیلے میں اس قسم کے منافق مسلمان موجود ہیں کہ جن سے آپ کی صلح ہے، قبیلے کی قبیلہ صلح، تو ظاہر بات ہے کہ اس صلح کو وہ یہ صلح ان کو بھی کور کر رہی ہے جو اس میں ہے منافق۔ الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق، سوائے ان کے کہ جن کا تعلق ہو ایک ایسی قوم سے، ایسے قبیلے سے کہ جن کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے، اور یا دوسری شکل کیا ہے، اور جاؤكم حصرت صدورهم، یا ایسے لوگ بھی ہوتے تھے جو آئے تمہارے پاس اور ان کے دل جو ہیں بڑے تھوڑے ہو گئے ہیں، تنگ ہو گئے ہیں، ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، ان میں اتنی جرأت نہیں رہی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہو کر اپنی قوم کے خلاف لڑے، یا اپنی قوم کے ساتھ ہو کر آپ کے خلاف لڑے مسلمانوں۔ اب چونکہ انسانی معاشرے میں ہر سطح کے لوگ ہوتے ہیں، اور ہر حال میں رہے ہیں، ہر دور میں رہے، ہر دور میں رہیں گے، تو یہ گویا کہ تو مینول آف ریولوشن ہے، ریولوشنری اسٹرگل کے اندر اس طرح کی سچویشنز آئیں گی، ہر قسم کے انسان ہوں گے۔ کچھ ایسے کمزور لوگ تھے، وہ کہتے تھے بھائی ہمارے لیے لڑنا بھڑنا مشکل نہیں ہے، نہ مشکل ہے، نہ تو ہم اپنی قوم کے ساتھ ہو کر مسلمانوں سے لڑیں گے، نہ مسلمانوں کے ساتھ ہو کر اپنی قوم سے لڑیں گے۔ ان کے بارے میں بھی کہا کہ ان کو بھی دفع کرو، ان کو بھی قتل نہ کرو، ان کو بھی چھوڑ دو، ان کی بھی جاں بخشی کرو۔
تو دو استثناء آ رہے ہیں. ایک تو استثناء کن سے ہے کہ جن کے ساتھ، جن کے قبیلے کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے اس کے منافقین کے اوپر وہ حکم نہیں آئے گا خذوہم وقتلوہم حیث ثقفتموہم کہ انہیں پکڑو اور قتل کرو جہاں پاؤ. دوسرے وہ ہے کہ جو یہ کہہ دیں کہ حضور ہمیں بس یہ قبول کر لیجئے، ہم نہ آپ کے ساتھ ہو کر اپنے قوم سے لڑ سکتے ہیں، یہ ہمت ہمارے اندر نہیں ہے، نہ یہ ہے کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے خلاف اپنی قوم کی کبھی مدد کریں گے. تو فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا لَسَلَّطَكُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ انہیں تمہارے خلاف مسلط کر دیتا اور وہ تمہارے خلاف قتال کرتے. فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اب اگر انہوں نے تمہیں چھوڑ دیا اور تم سے جنگ نہیں کر رہے ہیں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہاری طرف وہ صلح پیش کر رہے ہیں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو ایسے لوگوں کے خلاف اقدام کرنے کی اللہ نے تمہیں اجازت نہیں دی ہے. تو سمجھتے جائیے اس بات کو کہ جو منافق ہے ان میں سے عام قاعدہ یہ ہے کہ اب جو بھی اقدام ان کے خلاف ہوگا انہیں پکڑو اور قتل کرو، وہ کافروں کے حکم میں ہے اگر وہ ہجرت نہیں کر رہے. اللہ یہ نمبر ایک کہ ان کے قبیلے سے تمہارا معاہدہ ہے تو وہ کور کر جائے گا ان کو. دوسرا یہ کہ وہ آ کر اگر یہ کہہ دے کہ ہم نیوٹرل ہو جاتے ہیں بالکل، تب بھی انہیں چھوڑ دو. تیسرا ایک اور کیا، ستجدون آخرین، تم پاؤ گے ایک اور قسم کے لوگوں کو، یریدون ان یامنوکم و یامنوا قومہم، وہ بھی کہتے تو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہے، اپنی قوم سے بھی امن میں رہے، اس میں نہیں آنا چاہتے جھگڑے میں. کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، لیکن جب کہیں کوئی آزمائش کا وقت آتا ہے تو وہ اس کے اندر اونجے ہو جاتے ہیں. جب دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم کا پلڑا بھاری ہے تو مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں کہ اب تو فتح ہماری ہونے والی ہے تو مال غنیمت میں سے ہمیں بھی حصہ مل جائے گا. فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، تو ایسے لوگ اگر تم سے علیحدہ نہیں رہتے، باز نہیں رہتے تمہارے خلاف لڑنے سے، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور اگر تمہارے سامنے صلح پیش نہیں کرتے، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھ نہیں روکتے، فَخُذُوهُمْ، تو پکڑو انہیں، وَاقْتُلُوهُمْ، اور قتل کرو انہیں، حیث ثقفتموہم، جہاں بھی کہیں پاؤ. یعنی اگر غداری انہوں نے کہی ہے، ایک وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا ہے، تو پھر یہ وہ جو امان تھی وہ ختم ہو گئی. وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، ایسے لوگوں کے خلاف ہم نے تمہیں سند اور قوت عطا کر دی ہے کہ تم اس کے خلاف کھلا اقدام کر سکتے ہو. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ایک اور معاشرتی مسئلہ آ رہا ہے، کیونکہ یہ جو اب چل رہی تھی، یوں سمجھیے نا کہ پورے عرب کے اندر اب تو بھٹی دہک گئی ہے، جنگیں ہو رہی ہیں، جگہ جگہ ہو رہی ہیں، مارکے ہو رہے ہیں. ہمارے پاس تاریخ میں جو لکھے آئے ہیں سیرت میں تو بڑے بڑے مارکے ہیں جن میں کہ حضور شریک رہے. لیکن یہ کہ یہ تو ایک یوں چومکھی سی جنگ تھی جو چل رہی تھی مسلمان. اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے ان آیات سے کہ اصل سچویشن جو ہے وہاں کی سوشل سچویشن اور ٹرائبل جو ان کا معاشرہ تھا اس میں کیا کیا پرابلمز تھے. اب اس میں یہ ہے کہ فرض کیجئے کسی شخص نے کسی مسلمان کو مار دیا، لیکن یہ اس نے کہا کہ میں نے تو مارا نہیں، میرے اتفاق سے میں نے تو تیر چلایا تھا کسی جانور پر، کسی ہرن پر لگ گیا. اس کو ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے. تو اب کسی مسلمان کا مسلمان کو قتل کرنا دو طرح کا ہے، قتل خطا اور قتل عمد. اس کا کیا حکم ہے؟ ما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا، کسی مومن کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ مومن کو قتل کرے مگر خطا کے طور پر. نشانہ چوک گیا، کسی کو جان لگا، اب گاڑی ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ چلا رہے تھے، کوئی اس کے نیچے آ گیا، مر گیا، آپ تو اسے مارنا نہیں چاہتے تھے. چنانچہ سعودی عرب میں یہ بھی اسی بد کے تحت یہ فیصلے ہوتے ہیں اس کے ایکسیڈنٹس کے، اس قانون قتل خطا کے تحت. وہ قانون کیا ہے؟ ومن قتل مومنا خطا، اور جو شخص کسی مومن کو قتل کر دے قتل خطا غلطی سے، فتحریر رقبۃ مومنۃ، تو ایک مسلمان غلام کی گردن کا آزاد کرانا، ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اور دیت خون بہا اس مقتول کا اس کے گھر والوں کو ادا کرنا لازم ہے، الا ان یصدقوا، الا یہ کہ وہ معاف کر دیں، خون بہا دینا ہوگا. یعنی قتل خطا کے بدلے میں آپ قتل نہیں کریں گے. قتل عمد کی جزا میں قتل ہے، لیکن یہ کہ قتل خطا میں قتل نہیں ہوگا. قتل کی جگہ کیا ہوگا؟ ایک تو خون بہا، اور نمبر دو یہ کہ یہ جو گناہ ہو گیا تم سے سرزد، اس کے لیے گناہ کے اثر کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے ایک حق اپنا رکھ دیا کہ ایک غلام کو آزاد کرو.
فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، اور اگر وہ مسلمان تھا ایک ایسے قبیلے سے کہ جو تمہارا دشمن قبیلہ ہے، تھا مسلمان اور تمہارے ہاتھوں مارا گیا ہے غلطی سے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، تھا وہ خود مومن، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو پھر صرف ایک مسلمان آزاد کا ایک گردن چھڑا دینا کافی ہوگا، کیونکہ کافر قبیلے کا آدمی تھا، اب اس کو اگر دیت دی جائے گی تو کافر کو پہنچ گئی، وہ تو اس کے گھر والے کافر ہیں، دیت یہاں معاف ہو گئی، لیکن یہ ہے کہ اس کو جو ایک غلام کو آزاد کرنا جو اللہ کا حق تھا وہ برقرار رہے گا۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ، اور اگر وہ ہو ایسے قوم سے، ایسے قبیلے سے کہ تمہارے اور اس کے درمیان، اس کے قبیلے کے درمیان معاہدہ ہے، فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ، تو پھر وہی حکم آ جائے گا کہ دیت بھی دینی پڑے گی، حوالے کرنی ہوگی، اِلَىٰ أَهْلِهِ، اس کے گھر والوں کی طرف، اس کے وارثوں کو، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور ایک مومن کی گردن، ایک مومن جو ہے کہ جو مومن غلام ہو اس کا آزاد کرنا بھی ہوگا۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، تو جو یہ نہ پائے، یعنی یہ جو اب دو حق ہو گئے، ایک ہے دیت، وہ تو مقتول کے جو ورثہ ہے ان کا ہے، اس میں تو معافی نہیں ہو سکتی، البتہ اللہ نے جو رکھا ہوا ہے کہ ایک مومن غلام کو آزاد کیا جائے، اگر کسی کے اندر اتنی مقدرت نہیں ہے تو اللہ نے نرمی کر دی اپنے حق میں، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، جس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ کوئی مسلمان غلام کو خریدے اور آزاد کرے تو وہ 2 مہینے کے پے بپے متواتر روزے رکھے، توبۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے اس کے جرم کا کفارہ بن جائے گا، اس کے توبہ کے قبول کا ذریعہ بن جائے گا، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور یقیناً اللہ تو علیم اور حکیم ہے۔ اب آ رہا قتل عمد، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو کوئی قتل کرے گا کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل عمد، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اس کا بدلہ تو جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ کا غضب اس پر ہوگا، وَلَعَنَهُ، اور اللہ نے اس پر لعنت فرمائی، وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ شروع میں آیا تھا کہ 2 چیزیں ہیں، حرمت جان، حرمت مال، معاشرے کی بنیاد اس پر قائم ہے، لہذا یہ کہ ایک مسلمان کا قتل کر دینا بھی اللہ کے ہاں کتنا بڑا ہے۔ آگے چل کر سورہ مائدہ میں اس سے بھی آگے آ گیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، کسی ایک انسان کو ناحق قتل کر دینا بھی ایسے ہے جیسے کہ پوری نوع انسانی کو قتل کر دیا، اس لیے کہ تمدن کی جڑ کاٹ دی۔ اور اس سے اندازہ کیجئے ہمارے ہاں کتنا کچھ ایمان و اسلام ہے، یہ جان انسانی جو ہے کتنی سستی ہو چکی ہے، اور قتل عمد جس طریقے سے ہو رہا ہے، مچھر کی جان اور انسان کی جان ایک جیسی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا۔ اب اس آیت کو بھی آپ سمجھیں گے اسی پس منظر میں کہ یہ چومکھی جنگ چل رہی ہے، ہر جگہ ہو رہا ہے معاملہ، تو اس میں فرض کیجئے کہ کہیں کوئی مقابلہ ہوا، آپ نے سمجھا کہ یہ کافر آ رہا ہے، جب آپ اس کے قریب آئے، اسے مارنے لگے، قتل کرنے لگے، اس نے کلمہ پڑھ دیا میں تو مسلمان ہوں، اب کیا کریں گے؟ اس کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اہل ایمان جب تم اللہ کی راہ میں نکلو، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو، وَأَتَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور جو شخص بھی تمہارے سامنے اسلام پیش کرے یا سلام پیش کرے اس کو یہ مت کہو کہ لست مومنا، کہ تم مومن نہیں ہو، تمہیں کیا معلوم؟ ایمان کا تعلق دل سے ہے، دنیا کا سارا معاملہ اس کے اسلام پر ہوگا۔ اگر وہ کلمہ شہادت پڑھ رہا ہے اور اپنے اسلام کا اظہار کر رہا ہے، یو ہیو ٹو ٹیک ہم آن ہز ورڈز۔ تو یہ معاملہ ہو گیا تھا حضرت اسامہ کے ساتھ۔ حضرت اسامہ کا جنگ میں ایک کافر سے دو بدو مقابلہ ہوا، جب وہ کافر بالکل زیر ہو گیا کہ اب اس کو معلوم ہوا کہ میرے لیے بچت کا کوئی راستہ نہیں ہے، انہیں کلمہ پڑھ دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت اسامہ نے وہی سمجھا جو کوئی بھی شخص سمجھتا کہ اس نے جان بچانے کے لیے ہیلا کیا، بہانہ کیا ہے، اپنی تلوار نے روکی، قتل کر دیا، لیکن دل میں خلش رہی۔ پھر آپ کے خود انہوں نے کہا یا حضور تک اطلاع پہنچی تو حضور ناراض ہوئے، اے اسامہ کیا کرو گے اس دن، کیا جواب دو گے جب وہ کلمہ شہادت تمہارے خلاف مدعی ہو کر آئے گا کہ میرے ہوتے ہوئے تلوار چلی اس کی؟ جب انہوں نے کہا کہ وہ تو جان بچانے کے لیے اس نے کیا، ہم نے فرمایا حلا شقق بقلبہ، تو تو نے اس کا دل چیر کر کیوں نہیں دیکھ لیا کہ اس کے اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ اس قدر غصے کا اور غضب کا انداز، وہی بات کہی جا رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنیا۔ دیکھو تم دنیا کا سامان چاہتے ہو کہ اس کے پاس کوئی مال ہے، ہمیں سے کافر
قرار دیں، قتل کریں، مال غنیمت لے لیں گے۔ فعند اللہ مغانم کثیرہ، دل تھوڑا نہ کرو، اللہ کے ہاں بڑی غنیمتیں تمہارے لیے ہیں، تمہارے لیے بڑی بڑی مملکتوں کی غنیمتیں آنے والی ہیں، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اور اس کے اوپر اتنی حدود اللہ جو ہے اس سے آزادی نہ برتو۔ کذالک کنتم من قبل، دیکھو تم خود بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، آخر ایک دور تم پر بھی تو گزرا ہے، تم سب بھی تو نو مسلم ہی ہو، ایک وقت میں تو تم میں سے ہر شخص کافر ہی تھا نا، مشرک تھا۔ کذالک کنتم من قبل، تو اتنی سمجھ لینا اللہ نے آپ کو توفیق دے دی، اللہ نے کلمہ شہادت آپ کو عطا کر دیا، رسول کی دعوت و تبلیغ سے جو ہے بہرہ مند ہونے کی توفیق دے دی، اللہ کا انعام مانو، لیکن یہ کہ اس طریقے سے لوگوں کے اس معاملے میں اتنی سخت روش اختیار نہ کرو۔ فمن اللہ علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے تم پر بڑا احسان فرمایا ہے، فتبینوا، تو دیکھو تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔